یہ ہے جادو کا ختم کرنے کا طریقہ. لیکن اس میں بیچ میں ڈسٹرب کرنے والا پھر جن آ جاتا ہے, یہاں پر مشکل ہے. تو یا آپ وہ جن کو ختم کریں, کیسے؟ یہ بھگا کر اس کو بہت زیادہ کمزور کرے اور اس سے عہد لے کر اس کو نکالے. تم یہاں رہو گے تو تم جل جاؤ گے, اور اس کو دعوت دینی ہے توحید کی, اسلام کی. توبہ کرائیں گے, اسلام قبول کروائیں گے. آپ کہیں جہاں سے کہاں سے آئے ہیں, تو بہت سارے لوگ ناخن سے آتے ہیں. خواتین کا جو حجاب نہیں کرتے ان کے بال سے آتے ہیں, پیچھے سے. یہ بیک ایریا بہت زیادہ پرون ہوتی ہیں. تو آپ کہیں گے جہاں سے آئے ہیں وہیں سے نکال جائے. اتنی آسان نہیں ہوتی ہے نکالنا, لیکن آپ جتنے کثرت سے پڑھیں گے اور اس کے اوپر ڈیڈیکیشن کریں گے انشاءاللہ, وہ نکلنے کے بعد آپ کے لیے اب صرف ایک ہی ٹاسک ہے. کیا ہے؟ وہ جادو کو ختم کرنا. اور جادو کو کیسے ختم کرنا ہے میں نے بتا دیا. حسد ہوتی ہے ایک جو عین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین الحق, عین حق ہے. اب یہ عین بھی کیسے ہوتی ہے اللہ عالم. حالانکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور امام ابن القیم کہتے ہیں انسان کے اندر جو شر ہے اس کو شیطان ایکسپلوئٹ کرتا ہے, اس لیے جادو عین ہوتی ہے, نظر لگتی ہے. لیکن کیسے ہوتی ہے اللہ, یہ سمجھنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ غیب کی چیز ہے, واللہ عالم. تو اس کمپلیکسٹی میں نہ جا کے اگر آپ اسی طریقے سے آپ تلاوت کریں گے, وہاں پر آپ کو کوئی جن والا ریاکشن نہیں دکھائی دے گا. لیکن اگر آپ وہ شخص کو دکھائی دے رہا ہے کہ ان کا کوئی دوست ایسا کوئی تعویذ لے کر ان کے میٹریس کے اندر ڈال, ایک سمبولک بول رہا ہوں, ایسے دکھائی دیتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر بار آپ کو ایسے ہی دکھائی دے. آنکھ بند ہے, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, وہ شخص کو دکھائی دے گا کہ ان کا دوست کوئی تعویذ کو میٹریس کے نیچے ڈال رہا ہے, اس کو بگاڑ رہا ہے. تو یہ بھی ایک دلیل ہے, دلیل تو میں نہیں کہوں گا, لیکن یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ اس کے ساتھ عین ہے, اس کے ساتھ نظر بد ہے. اس کا علاج بھی جس طرح سے میں نے یہ کہا جادو کا, سیم اسی طریقے سے. جادو کا اثر اور حسد کا اثر میں تھوڑا سا فرق ہے. کوئی شخص بہت اچھے کپڑے پہن کے شادی میں جاتا ہے, واپس آتا ہے, اسی وقت بیمار ہوتا ہے, تو یہ عین ہے. اسی وقت ہینڈ ٹو ہینڈ, کوئی بیچ میں پاز نہیں ہے, تو یہ کیا ہے؟ عین ہے, یعنی نظر بد ہے. لیکن کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ کمزوری ہو رہی ہے کسی چیز میں, اور اس کو خواب میں دکھائی دے رہی ہے, خواب میں کہ اس کو کوئی اڑا رہا ہے یا اوپر سے کوئی پش کر رہا ہے, وہ دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے کہ آپ بنجی جمپنگ کرتے ہیں جیسے کہ, اور بیچ میں آپ کی نیند کھل جا رہی ہے, تو زیادہ اغلب امکان ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ یہ جادو ہے. تو اس کے علاج اسی طریقے سے. اب اس میں یہ بہت براڈ ٹاپک ہے, آپ لوگ کی طرف سے کوئی کوشچنز انشاءاللہ اس کو لیں گے, پھر اس طریقے سے میں سالو کرتا ہوں. تو یہ ایک عین ہے, جادو, جن. سب سے کمپلیکیٹڈ کیس کب ہوتی ہے؟ جب یہ تینوں ایک ہی وقت میں کمبائن ہوتی ہیں. تین ہی, وہ شخص کے اوپر نظر بد بھی ہے, اس شخص کے اوپر جادو بھی ہے, کسی نے کیا, وہ شخص کے ساتھ کیا ہے؟ ایک اور جن بھی ہے. یہ سب سے کمپلیکیٹڈ کیس ہے, اور اس میں وقت لگتی ہے. اس میں جن بھی بہت مختلف قسم کے ہیں. کچھ کمزور ہے, جو عام, جو جادوگر اس کو کڈنیپ کر کے اس کو کام میں لگاتا ہے, اس کو سب سے آسان, اس کو آزاد کر کے اسلام قبول کروانے کے بعد اس کو ختم کر سکتے ہیں آپ, یعنی نکال سکتے ہیں. دوسری ہوتی ہے جب پاورفل جن, جیسے کہ عفریت آ جائے. یہ عفریت ہے جو ابلیس کے بعد آنے والی شیاطین ہیں. اب بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ یہ عفریت جو شیطان ہے یہ بہت لیتھل ہے, وہ مار سکتا ہے. کوئی شک نہیں,
یعنی اگر آپ کو معلوم ہو کہ وہ جن جو ہے نارمل جن نہیں ہے، پڑھنے کے بعد اور معلوم ہوا کہ وہ عفریت ہے، اس کا حرکتوں سے آپ کو معلوم ہوتی ہے. اور اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس جب بنتی جاتی ہے تو وہ عفریت اگر ہیں تو آپ ایک آیات سے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، یا اس آیات سے بہت زیادہ اثر ہوتی ہے جو ہم لوگوں نے پریکٹیکلی دیکھے. اب بہت سارے لوگ اپنے ایکسپیرینس ہوں گے جو سورۃ الرعد کی آیت ہے یا جو دعا پڑھتے جب تھنڈرنگ ہوتی ہے، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہ تمام تعریف اس رب کے لیے جو لائٹننگ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تسبیح کرتی ہے، اور جب فرشتے بھگاتے اس کو اللہ کے ڈر سے وہ تسبیح، وہ جو آپ لائٹننگ ساؤنڈ سنتے ہیں نا وہ تسبیح ہے. یہ آیات سے عفریت جن کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتی ہے. اور یہ تقریباً 5 سال پہلے ہم لوگوں نے مدینہ میں جب علاج کیا تو ایک شخص کے اوپر ایسا تھا، تو یہ آیات سے اس جن کو ختم کیے، جن کو یہ آیات سے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. اور سب سے اثردار کب ہوتی ہے؟ جب آپ ایسے پانی لیں گے، اگر آپ اس میں ہول بنائیں گے، ایک چھوٹا سا چھید ہول بنا کر آپ سر کے اوپر ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ پڑھ کے ڈالیں گے، اور اذا زلزلت الارض زلزالہا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے جائیں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے وہ شخص، وہ جن ختم ہوگی. اور اس کے لیے تقریباً 4-5 سیٹنگ آپ کی ضرورت ہے. جب جن کو آپ ختم کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے جو گھر میں وہ بیٹھا ہے اسی طریقے سے آپ پانی ڈال کے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہوئے اس جگہ میں آپ ڈالیں گے تو وہ گھر بھی ختم ہوگا. تو وہ جن آپ کو کہے گا میرا گھر کو ختم نہ کرو. تو آپ نہ اس کا گھر رکھ رہے ہیں بدن میں، نہ اس کا کوئی اثرات آپ چھوڑ رہے ہیں. وہ ختم ہونے کی وجہ سے بہت سارے وقت میں ہاتھ پیر چھوٹ جاتا ہے بدن کے اندر. آپ کہیں گے وہ لے کر آپ نکلو، یعنی کہ آپ کوئی ہاتھ پیر چھوڑے پھر آپ آئے بعد میں، اور پھر نہیں، ایک ہی بار میں نکلنا ہے. یہ اسی طریقے سے آپ کو مخاطب کرنی ہے، اور اتنا پولائٹلی نہیں بات کرنی ہے، اور زیادہ بات نہیں کرنی ہے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سارے گھروں کے اندر یہ ہو رہی ہے. آپ خود راکی بنیں. راکی ان دا سینس آپ کوئی پروفیشنل نہیں، آپ خود ایز اے ہسبینڈ، شوہر، ایز اے والد، ایز اے بھائی، آپ خود اس کے علاج کر سکتے ہیں. جادو جیسے کہ کسی کا بال ہے، یہ جو بال ہے نا، یہ بال نکالنے کے بعد اگر کسی کیچڑ میں آپ چھوڑ دیں تو جو شخص کے اوپر جادو ہوا ہے وہ 2-3 دن کے بعد وہ ایسے کیڑے کی طرح چلنا شروع ہوتا ہے وہ بال. وہ بھی ایک علامت ہے کہ وہ شخص مصیب ہے، سحر کا مسحور ہے. اور یہ چیز آپ غیب کی چیز سے آپ ڈیل کر رہے ہیں، اسی لیے آپ اپنے آپ کے اوپر اذکار پڑھائیں. اپنے آپ کے اوپر اذکار پڑھنے کے بعد دم کریں. اور یہ جس کے اوپر آپ پڑھ رہے ہیں وہ شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے آپ خود سورہ صافات پڑھنے کے بعد وہ پانی سے آپ ایک سرکل بنائیں، والصافات صفا فزا، ایسے ہی شروع نہ کریں. بہت سارے وقت میں دیکھے ہم لوگ جب پہلے کہ کسی کو پڑھ رہے ہیں اس کو کھینچ کر لے کر دیوار میں سر پٹک دیے، شیطان ایسے کر کے کھینچ دی. ہمارے ایک بھائی ہیں جدہ کے، تو انہوں نے جب میں قصیم میں گھومنے گیا تھا تو اچانک بلائے جدہ. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جلدی آنا ہے آپ کو. تو ایمرجنسی میں گیا، شام کو پہنچا تو ان کی بہن کے ہاتھ میں لٹرلی، میں کہہ رہا ہوں لٹرلی، ان کے یہ لیفٹ ہینڈ کے یہاں پر اتنا بڑا گوشت نکلا ہوا ہے، یعنی آپ فیٹس دیکھ پا رہے ہیں. تو کہ میں نے کہا سارت کیا ہوا؟
تو وہ کہہ رہی ہے کہ میں یہاں تھی بیڈ روم کے باہر، اور کچن سے کسی نے مجھے بلایا اور وہاں سے ناخن مارا مجھے اور یہاں کا گوشت نکال دیا۔ ایسی حالت میں جب آپ کسی کے فزیکلی اسالٹ ہو رہا ہے جن، یعنی ہر جن فزیکلی اسالٹ نہیں چھپاتا، کچھ جن ہے جو فزیکلی اسالٹ کر سکتا ہے، انفیکٹ سیکشل اسالٹ بھی کرتا ہے۔ اس میں پروٹیکشن کیسے کریں گے آپ کے گھر کے خواتینوں کو؟ سمپل ہے، وہی سورۃ صافات آپ پڑھیں گے، علاج کے پہلے آپ ایسے کر کے سرکل کریں، یا سونے سے پہلے، سونے کے بعد ان کے بدن میں پڑھ کر آپ دم کریں گے اس پانی پر، اور اس کے اوپر آپ کیا کریں گے؟ سپلیش کر دیں گے سورۃ صافات آیت نمبر 1 سے 10۔ یہ فزیکل اسالٹ سے آپ بچ جائیں گے۔ یا آپ زیتون کا تیل لیں گے، دم کریں گے اور کہیں گے جہاں اچھا جن پھر مارتا بھی ہے، پھر نیلا نیلا سپاٹ نکلتا ہے، بلو سپاٹنگ ہوتی ہے بدن میں، جو اچانک نکلتی ہے، یہاں پر ہے، کل کے دن میں یہاں ہوتے ہیں، وہ شفٹ ہو کر پھر بیک میں چلی جاتی ہے، یہ بھی ایک علامات ہے۔ اسی تیل کو آپ دم کرنے کے بعد اس جگہ میں لگا دیجیے۔ یہ فزیکل اسالٹ ہے، واضح؟ اب یہ تھوڑا حیا کے مخالف مسئلہ ہے، معذرت، لیکن سیکشل اسالٹ کو کیسے پکڑیں گے آپ؟ کیسے اس کو سٹاپ کریں گے؟ ایک طریقہ ہے، آپ کے جو مبخرہ ہے، جو بخور جلاتے ہیں نا، وہ بخور جلانے والے جو کول ہیں، جو فحم ہے، وہ فحم کے اوپر آپ بخور لیجئے، بخور کے اوپر آیت الکرسی اور یہ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض الى آخر الآیہ، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد وہ بخور کے اوپر کیا کریں گے؟ دم کریں گے۔ وہ بخور جلانے کے لیے کہیے، ٹھیک ہے؟ وہ خاتون کو کہیے کہ وہ بخور کو کیا کرے؟ جلانے کے بعد وہ کیا کرے گی؟ اپنے عبایا لگائے گی، اس میں کہہ رہا تھا ریکارڈ نہ کرے، وہ عبایا لگائے گی، پھر اپنے یعنی انڈر گارمنٹس بنا ہو، اکرمکم اللہ، بنا انڈر گارمنٹس اکرمکم اللہ، وہ جیسے کہ یہ ثوب ہیں تو یہ مبخرہ ہے، یہاں پر جلا رہے ہیں آپ، تو ایسے کر کے کھڑے ہونے کے لیے، تو وہ دھواں کہاں لگ رہی ہے؟ پرائیویٹ پارٹ میں۔ یہ جو دھواں لگ رہی ہے نا، اس کے بعد شیطان نہیں ٹچ کرے گا، وہاں پر ٹچ ہی نہیں کر سکتا یہ دھواں لگنے کے سے۔ یہ بہت سارے نوجوان بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ سب سے افیکٹو طریقہ ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، واضح اخوان؟ اور وہ زیتون کے اوپر تیل دم کرنے کے بعد وہ اپلائی کرنے سے بھی انشاءاللہ وہ جگہ حفاظت رہتی ہے، نہیں تو شیطان کا جو ایکسیس ہے بہت خطرناک ہوتی ہے۔ حیا کی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ کو نہیں کہیں گے، لیکن جن فزیکل اسالٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے اچھے طریقہ کیا ہے؟ یہ اگر آپ کے پاس بخور نہیں ہے تو یہ حبۃ سودا ہے، بلیک سیڈ، کلونجی کے اوپر میں آپ دم کرنے کے بعد، اس کو جلانے کے بعد آپ کہیں ایسے کر کے کھڑے ہونے کے لیے، وہ دھواں لگنے کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ وہ جگہ پروٹیکٹڈ ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آئے جنہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے 2 بار کیے، اس کے بعد ابھی تک 12-13 سال ہو رہی ہے، ابھی تک وہ پرابلم کبھی نہیں ہوئی الحمدللہ۔ تو یہ کہیے، اور اسی طریقے سے یہی دھواں آپ گھر میں دیں گے تو شیاطین بھی دخول نہیں ہو جو بخور جلاتے ہیں۔ طيب، عطور کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بچوں کو عطور نہیں لگانا چاہیے، عطور سے، عطر سے، یعنی پرفیوم سے آتی ہے۔ عطر کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کو دیکھنی ہے نا کسی کو جن پوزیشن ہوا ہے نہیں، کسی کے اندر آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہا اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، واضح؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کے اندر جن ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے بوٹل سے عطر نکالیں گے، نکالنے کے بعد چاہے وہ عود ہو، جنت الفردوس ہو، کچھ بھی ہو، وہ عطور ہو، پرفیوم، وہ اسپرے والی نہیں، عطور ہو، آپ اس کو نا صرف ناک میں لگا دیجئے، وہ کہے اس کو پسند نہیں ہے۔ تو جن شیاطین کو
عطر پسند نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کیوں یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ آپ پین بھی یوز کر سکتے ہیں. سب سے افیکٹو ہوتی ہے مسواک. کیوں؟ کہ یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حتیٰ کہ ہمارے ایک بھائی تھے جن کو ایک پوزیشن تھا جن کا. تو ہمارے ایک بھائی جو رقیہ کر رہے تھے جن کا بہت ماشاءاللہ بہت لمبی داڑھی ہے, وہ داڑھی سے چھونے سے کہا کہ مجھے جل رہا ہے. یعنی جتنی بھی آپ سنت دیکھ رہے, داڑھی ہے, مسواک ہے, عطور ہے, اس سے اس کو پرابلم ہوتی ہے. زمزم افیکٹو ہوتی ہے. واضح اخوان, اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کا علاج کر سکتے ہیں.